أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس انسان کے حلق میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے لیے کھانا کھانا، لقمہ نگلنا، پانی پینا بالکل آسان ہوتا ہے. جس کی آنکھ میں کوئی بیماری نہ ہو اس کے لیے دیکھنا بغیر کسی محنت اور کوشش کے آسان ہوتا ہے. جس کے کان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اسے سننے کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا. جس کے پیروں میں کوئی تکلیف نہ ہو، ٹانگوں میں کوئی تکلیف نہ ہو، اسے کھڑا ہونا، چلنا سب کچھ آسان ہے. اسی طرح جو انسان اپنی فطرت پر ہو اس کے لیے شریعت کے ہر حکم پر چلنا اسی طرح آسان ہے. کیونکہ فطرت اور شریعت ایک ہی چیز ہے. انسان کی فطرت جس چیز کو پسند کرتی ہے اسی کو شریعت بھی پسند کرتی ہے. سچ بولنا انسان کی فطرت کو پسند ہے. سچ بولنا شریعت کو بھی پسند ہے. جھوٹ فطرت کو بھی ناپسند اور شریعت کو بھی نہ. انصاف کرنا فطرت کو بھی اچھا لگتا ہے اور شریعت کو بھی. پاک صاف رہنا، دوسروں کا بھی بھلا چاہنا، برا نہ چاہنا فطرت کو بھی پسند، شریعت کو بھی پسند. آدم علیہ السلام جب تک جنت میں تھے اور فطرت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، بہت مطمئن. شیطان نے ان سے ایک کام کرایا جس سے اللہ نے ان کو منع کیا. تو ایک دم جو نورانی لباس ان دونوں کو ڈھکے ہوئے تھا وہ ان سے چھین لے گئے اور دونوں ایک دم ننگے ہو گئے، پریشان ہو گئے اور ادھر ادھر سے پتے بٹور کر کسی طرح اپنا ستر چھپانے لگے. یہ ستر چھپانے کا حکم کیا شریعت نے ان کو دیا تھا؟ کس نے دیا؟ فطرت. شرم و حیا یہ فطرت میں شامل ہے. شریعت کے پر عمل کرنے میں آج کل جو دشواری محسوس ہو رہی ہے سب کو محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں؟
کوئی خاص ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو محسوس نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کا انسان فطرت کے خلاف بغاوت کرنے والے معاشرے میں جی رہا ہے. مغرب نے، یورپ نے، انگریزوں نے سڑکیں تو دی دنیا کو، بجلی بھی دے دی، ٹیلی فون بھی دے دیا، ریل بھی دے دی، ہوائی جہاز بھی دے دیا، مگر انسان سے ان کا فطری ذوق چھین لیا. اب ہم نے کیا پایا اور اس کے بدلے کیا کھویا؟ آج کل کی پوری زندگی کی بنا جس تہذیب پر ہے وہ فطرت کے خلاف ہے. آپ دیکھیں، ایک فیشنیبل مرد فل آستین کی شرٹ پہنتا ہے، اس کے نیچے بنیان پہنتا ہے، اس کے اوپر فل گلے اور آستین کا کوٹ پہنتا ہے، اور کوئی گدی کا حصہ دکھائی نہ پڑ جائے اس لیے ایک ٹائی بھی باندھتا ہے. ایسا سطر چھپاتا ہے آج کل کا مرد، اور اس مرد نے عورت کے جسم سے ایک ایک انچ کپڑا اتار لیا. مرد زیادہ کپڑے پہنتا ہے، عورت کم کپڑے پہنتی ہے. یہ فطرت کے مطابق ہے. پورا نظام فطرت کے خلاف ہے، اور فطرت کے مطابق جو لوگ زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ قصور شریعت کا نہیں ہے جس کی وجہ سے اسلام پر چلنا آج کل مشکل لگ رہا ہے. یہ خرابی اس معاشرے کی ہے جو فطرت کی دشمنی پر قائم ہے. اور ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج واقعی حضرت بہت تھک گئے. یہ کہنے جا رہے تھے کہ ہم بہت بد نصیب ہیں، لیکن تھکان کے مارے بیچارے کے منہ سے نکل گیا کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں. تھکا ہوا تو واقعی میں بہت ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اور فول بکنے لگی. میں پھر دہراتا ہوں، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں اس دور میں. کیوں؟ ہم کو اپنے زور بازو کو دکھلانے کا موقع ملا ہوا ہے. سیلاب کے رخ پر بہہ جانے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت ہے کہ ایک تنکا سیلاب کے رخ پر بہتا. لیکن سیلاب کے رخ کو موڑ دینے کے لیے ہمالیہ پہاڑ بننے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم پہاڑ کی چٹان بن کر اس سیلاب کا رخ موڑیں. اس لیے ہم بہت خوش نصیب. اگر ہم ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوتے تو پوری طرح فطرت پر چل رہا تھا تو ہمیں اپنے زور بازو کو دکھانے کا موقع ملتا. دائیں بھی تقوی والے، بائیں بھی تقوی والے، سامنے بھی تقوی والے، پیچھے بھی تقوی والے، ہر طرف تقوی والے. بازار میں بھی تقوی، مسجد میں بھی تقوی، سڑک پر بھی تقوی، شادی کی محفل میں بھی اللہ سے ڈرنے والے، فطرت پر عمل کرنے والے. تو کوئی مقابلہ نہیں تھا نا. کسی بہت بڑے بالر کے سامنے 11 نمبر کے بیٹسمین کو کھڑا کر دو، اس بالر کو انسلٹ محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یار کیا مصیبت ہے، میرے مقابلے میں ان کو لائے. اللہ ہم لوگوں کے اندر یہ قوت دے
کہ ہم اس فطرت کے خلاف والے معاشرے کو بدل کے رہیں گے انشاءاللہ. ہم نقل نہیں کریں گے، ہم پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم قوموں کے اور تہذیبوں کے استاذوں کے استاذوں کے استاذوں کی اولاد ہیں. ہم خود رو گھاٹ نہیں ہیں، ہم خیر امت ہیں. ہمارے پاس صحیفہ فطرت ہے قرآن مجید، اور ہمارے پاس رسول فطرت ہیں محمد الرسول اللہ. اور ہماری آنکھوں کے سامنے فطرت کی بنیادوں پر اثر نو سجایا گیا، قائم کیا گیا مدینہ منورہ کا خوبصورت معاشرہ ہے. ہم چیلنج قبول کریں اللہ کی مدد کے سہارے، اس دور کا چیلنج قبول کریں. ہے ہمت؟ کتنے ڈرتے ڈرتے. ابھی کوئی کہتا کہ دبئی کے ویزے ہیں کون جائے گا، اچھل کے لوگ پنکھے کے تک پہنچ جاتے. اور کوئی کہتا ہے کہ چیلنج قبول کریں، جی انشاءاللہ 3 دن کا روزہ ہے. خانقاہ اور تصوف معاشرے سے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، معاشرے سے مقابلے کے لیے ٹریننگ کی چھاونی ہے. کیا مطلب معاشرے کا مقابلہ؟ معاشرے میں اوریانیت ہے، ہم اس معاشرے میں حیا پھیلائیں گے. صحیح ہے انشاءاللہ. اور اس کی شروعات سب سے پہلے اپنی ذات سے کریں گے. ہر قسم کی بے حیائی کے کام کو چھوڑیں گے، ہر قسم کی بے حیائی. دیکھو آسان ہے، میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا، اپنے ڈائری میں اپنے چند گناہ خود نوٹ کر لو اور وہ کسی کو مت دکھاؤ. اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتا کہ بندہ اپنے راز فاش کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں نے خود چھپا رکھے ہیں تمہارے گناہ تو تم کیوں پھیلا رہے؟ اپنی ڈائری میں اپنی اپنی کمزوریاں خود نوٹ کرے. کوئی لکھے کہ میں بلا وجہ جھوٹ بول دیتا ہوں، بہت سے لوگوں میں یہ کمزوری ہے. کوئی لکھے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں بہت بیوی بچوں کو ڈانٹ دیتا ہوں. کوئی لکھے کہ میرے اندر وہ حیا اور شرم نہیں ہے جو ایک مومن میں ہونی چاہیے. پورے کپڑے اتار کر نہانا یہ بے حیائی کی شروعات ہے، سنت کے خلاف، فطرت کے خلاف. کوئی اپنی ڈائری میں لکھے کہ میں اپنی آنکھوں کو قابو میں نہیں رکھ پاتا. پہلے اپنی گناہ تو لکھو، پہلے اپنی بیماریوں کی ایکس رے رپورٹ تو نکالو. اسلام بہت آسان ہے اس لیے کہ وہ فطرت کے مطابق ہے. آپ کسی بڑے سے بڑے دھوکے باز سے پوچھئے ایمانداری اچھی چیز ہے یا دھوکہ، کیا جواب دے گا؟ وہ یہ کبھی نہیں کہے گا دھوکہ دینا اچھی چیز ہے. اگر مگر آگے ضرور لگائے گا، وہ الگ بات ہے. ایمانداری بہت اچھی چیز ہے مگر، تو آپ وہیں پر مائک بند کر دیجیے، مگر کے آگے سننے ہی ہیں. ہم کو یہ جواب چاہیے تھا کہ ایمانداری اچھی چیز ہے یا بری، تم نے کہہ دیا اچھی. اب آگے یہ بیچارہ کہے گا کہ مگر اس زمانے میں بے ایمانی کے بغیر کام نہیں چلتا. عجیب بات ہے، کیا زمانے کے فطری قانون بدل گئے؟ پہلے زمانے میں پانی سے پیاس بجھتی تھی، اس زمانے میں آگ سے پیاس بجھتی ہے. بدل گیا قانون، ترقی ہو گئی.
پہلے زمانے میں لیٹ کر آرام ملتا تھا، اب تو دوڑ کر آرام ملے گا، بدل جائے گا۔ فطرت کی قانون کیا صدی کے بدلنے سے بدلا کرتے ہیں؟ فطرت کبھی نہیں بدلا کرتی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق بدل نہیں سکتی۔ فطرت میں پہلے بھی سچ بولنا اچھا تھا، اب بھی اچھا، ایمانداری اچھی تھی اب بھی اچھی ہے، حیا اچھی تھی اب بھی اچھی ہے، بڑوں کا ادب پہلے بھی اچھا تھا اب بھی اچھا ہے۔ مشکل یہ پیش آئی ہے کہ جس ڈرائیور کے ہاتھ میں دنیا کی یہ ٹرین ہے وہ نشے میں ہے، اور جب نشے میں ڈوبا ہوا ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کرے گا تو کیا ہوگا؟ گاڑی بڑے آرام سے چل رہی تھی، امت مسلمہ اس کو ڈرائیو کر رہی تھی، بہت پاک زندگی تھی، خیر بہت غالب تھا۔ پھر یہ ڈرائیور چلاتے چلاتے تھک گیا، اور یہ بس روک کر کبھی ادھر تماشا دیکھنے لگا، کبھی ادھر تماشا دیکھنے لگا۔ اب مسافروں کو تو آگے بڑھنا ہے، زندگی کی گاڑی ٹھہر تو نہیں سکتی، تو کئی ڈرائیوروں کی ادلا بدلی کی گئی۔ پھر اللہ میاں نے لائسنس کینسل کر دیا، نئی ویکینسی نکالی، دنیا کی بس کو چلانے کے لیے ڈرائیور چاہیے، تو یورپ والے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم کو موقع دیجیے سرکار، بہت دن سے موقع نہیں ملا، ہمیں کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ تو اللہ نے کہا اچھا بھی ڈرائیو کرو۔ اب یورپ والے چلا رہے ہیں، وہ بیچارے فطرت سے بہت دور قسم کے لوگ ہیں، محرومی ہیں زبردست، اسی لیے اللہ نے یورپ میں کوئی ایک بھی نبی اور پیغمبر نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو فلسطین میں پیدا ہوئے، یورپ کو نبی کی تلاش ہوئی تو اس کو ایشیا سے، فلسطین سے نبوت کو امپورٹ کرنا پڑا۔ اگر وہاں خود کوئی نبی ہوتا تو ان کو ایک دوسرے ملک سے، بر اعظم سے پیغمبر کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی زندگی فطرت کے خلاف ہے۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، کب سے شروعات ہوئی، کیا ہوا، وہ علمی موضوع ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی زندگی کی اکثر چیزیں فطرت کے بالکل خلاف ہیں۔ ایک طرح سے ان کو کچھ ایک جڑ ہے فطرت سے کہ ہم تو یہ فطرت کے خلاف کر کے دکھائیں گے۔ کوئی کیسے کہتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ ان سے کہیں کہ بھائی عورت مرد برابر نہیں ہو سکتے، وہ کہتے ہیں ہم برابر بن کے دکھائیں گے۔ اب برابر بننے میں کچھ یہ عورت بنے، کچھ وہ مرد بنی، اب دونوں پتہ نہیں کیا بن گئے۔ ساری ایک ہاتھ سے تو بچتی نہیں۔ کچھ انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ ہم بنے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کچھ تم بن جاؤ، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت نگویت باغی من دی گرم تو دی گری۔ میں تم بن جاؤں، تم میں بن جاؤں، میں بدن بن جاؤں، تم جان بن جاؤ، تاکہ کوئی یہ کہے ہی نہ کہ من دی گرم تو دی گری، میں کچھ اور ہوں تم کچھ اور ہو۔ تو دونوں کو مل کر کچھ تیسری مخلوق پیدا ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ دو نمازوں کے بیچ میں اس کا نام لینا مکروہ لگتا ہے۔ تو وہ تیسری قوم دنیا میں کثرت سے پیدا ہو گئی، اور وہ پوری تہذیب ہی وہ تیسری برادری کی ہے۔ فطرت کے خلاف ہے وہ برادری، بے پردگی فطرت کے خلاف ہے، پردہ فطرت کے مطابق ہے، حیا فطرت کے مطابق ہے، سچ فطرت کے مطابق ہے، انصاف فطرت کے مطابق ہے، بڑوں کا ادب فطرت کے مطابق ہے، احسان ماننا فطرت کے مطابق ہے،
غصہ کرنا فطرت کے خلاف ہے، ظلم کرنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب اتنی سی بات ہے، ہم تھوڑی سی عقل سے کام لے کر اپنے آپ کو فطرت کے مطابق کرتے چلے جائیں، خود بخود ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ کتنا آسان ہے۔ فطرت کے خلاف کرنا ہوتا تو سخت مجاہدہ ہوتا۔ انسان کی فطرت زمین پر چلنا ہے، انسان کی فطرت ہوا میں اڑنا نہیں ہے۔ اگر فطرت میں اڑنا ضروری قرار دیا جاتا تو واقعی مجاہدہ ہوتا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ زمین پر ایسے مت چلو کہ جیسے گھمنڈی اور مغرور لوگ چلتے ہیں۔ اس میں کوئی مجاہدہ ہے؟ اگر نارمل انسان، معتدل انسان کے نقطۂ نظر سے سوچا جائے تو شریعت پر چلنے میں کوئی مجاہدہ نہیں، بالکل۔ یہ تو ماحول کا اثر ہے جس کی وجہ سے تھوڑا مجاہدہ ہے، ہماری اندر کی خرابی ہے جس کی وجہ سے مجاہدہ ہے۔ جیسے حلق خراب ہوگا تو نکلنا گڑبڑ، نکلنے میں تکلیف ہوگی۔ اگر کان میں کوئی رکاوٹ ہے تو سننے میں تکلیف ہوگی۔ سننا مشکل عمل نہیں ہے، مشکل جو محسوس ہو رہی ہے وہ کان کی بیماری کی وجہ سے محسوس۔ ہماری جو فطرت ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت کو گندے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک شریعت عطا فرمائی۔ شریعت نام سے اس چیز کا ہے کہ جیسے ایک مشین بنائی جاتی ہے اور ساتھ میں مشین بنانے والا اس مشین کے استعمال کا ایک طریقہ بھی سکھاتا ہے، ڈائریکشنز فار یوز۔ کبھی آپ نے ایسا کسی کو دیکھا ہے جس نے مشین خریدی ہو اور اس کے بعد جب اس کو مشین بیچنے والے نے کتابچہ بھی دیا ہو کہ یہ بھی ذرا رکھ لیجیے، غور سے پڑھ لیجیے گا، تو اس نے اٹھا کر کتابچے کو پھینک دیا؟ کیا مجھے کچھ جائز سمجھا؟ میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، 3 ڈگریاں ہیں میرے پاس، مشین کو استعمال کرنے کا طریقہ میں اس کتاب سے سمجھوں گا؟ تو وہ ٹھنڈا پلائے گا، صاحب گرم ہو گئے، اور چپکے سے فون کر کے ایمبولینس بلا لے گا کہ ابھی تو دورہ پڑنا شروع ہوا ہے، اگر زور کا پڑ گیا تو یہ تو ابھی شاید ہاتھ پیر چلانے لگے گا۔ اس کو ہم کتابچہ دے رہے ہیں، مشین کے استعمال کا طریقہ دے رہے ہیں، اور یہ گالیاں بک رہا ہے کہ کیا ہم بے پڑھے لکھے آدمی، ہمیں کیا ضرورت؟ آج کا انسان، مغرب کا انسان یہی کہتا ہے اللہ نے، ہمیں ہدایت کی کیا ضرورت؟ وی ڈونٹ نیڈ اینی گائیڈنس فرام یو، ہمیں آپ کی طرف سے کسی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کسی آسمانی رہنمائی کی کیا ضرورت ہے؟ وی آر کوالیفائڈ انف، ہم نے آسمانوں تک سیر کر لی، سمندروں میں ہوتے لگا لیے، ہم نے ایک ایک چیز کا کیمسٹری دیکھ لی، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، ہمیں نہیں ضرورت۔ واہ بھائی واہ، مسٹر مجنون۔ ایک چھوٹی سی مشین کے استعمال کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے، اتنی نازک مشین ہے انسان کی فطرت کی کہ اس کے استعمال کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے۔ اب مشین کا استعمال طریقے کے مطابق کرنا اگر فیشن کے خلاف ہو تو ہم فیشن کے مطابق مشین کا استعمال کریں گے یا طریقے کے مطابق کریں گے؟ کیوں بھائی؟ کسی ملک میں ایسی کار چلتی ہو جس کے رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہو، جیسے ہمارے ملک میں، جس میں دائیں طرف ڈرائیور بیٹھتا ہے، اسٹیئرنگ ہوتا ہے، گیئر ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے ملک سے وہاں کار آئی، اس ملک میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کا رواج تھا، تو وہ جو کار آئی اس میں
لیفٹ ہینڈ پر سارا سسٹم ہے. اب نماز زیادہ یہ کہیں کہ صاحب یہ تو فیشن کے خلاف ہے کہ میں بائیں طرف بیٹھ کے کار چلاؤں. انڈیا بامبے کا فیشن تو یہ ہے کہ دائیں طرف بیٹھ کے کار چلاؤں, تو میں تو بھائی دائیں طرف بیٹھ کے ہی کار چلاؤں گا. اللہ نے چاہا تو شام تک جنازہ تیار ہو جائے, کار کا بھی اور صاحبزادے کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیشن پر چل رہے تھے, طریقے پر نہیں چل رہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر چلنا یہ عقل مندی ہے, اور فطرت کے خلاف چلنا یہ خودکشی ہے. آج کل نوجوان نسل کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنے فرینڈز کو, دوستوں کو جب آپ دین کی طرف لائیں تو اس طرح کی زبان بول کر لائیں, مثالوں سے سمجھائیں. نہ سمجھا پائیں تو کسی سمجھانے والے کی مجلس میں لائیں. بیکار بہت زیادہ قال اللہ اور قال الرسول کی بحثیں مت کیجیے. ایک صاحب بہت اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے اور ایسی زبان بول رہے تھے جو سمجھنے والے کی سطح سے بہت اونچی تھی. تو ان کو ہدایت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کلموا الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں سے بات کیا کرو ان کی اپنی عقلی سطح کے مطابق. اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو لوگ جھٹلانے لگے؟ آج کل کی نئی نسل سے بات کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ سکھائے. ہمیں اپنے گھر والوں کو اس لائن سے سمجھانا ہوگا کہ دیکھو سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے یہ کرائٹیریا نہیں ہے. سوسائٹی اور معاشرے میں جو ہو رہا ہے, خاندان میں جو ہو رہا ہے, یہ معیار نہیں ہے. کیونکہ جواب ایک ہی ہوتا ہے, ارے بھائی ہم پردہ کیسے کریں, کوئی نہیں کرتا. یہی جواب ہوتا ہے نا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ پردہ غلط ہے, کوئی نہیں کرتا. ہم کیسے شادیوں میں برقع اوڑھ کے پردے کے ساتھ جائیں, خالی عورتوں میں بیٹھے رہیں, کیسے؟ یہ نہیں ہوتا آج کل, نہیں ہو سکتا. ہم کیسے ہلدی اور مانجھا اور مہندی اور رسمیں نہ کریں, یہ تو ہوتی ہیں. وہ یہ 4 رسمیں بھی مجھے اس لیے یاد ہو گئی کہ لوگوں نے پوچھی ہیں مجھ سے. حکیم الامت حضرت اقدس خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اصلاح الرسوم. مختلف رسمیں جو ہوتی ہیں شادی بیاہ میں, عقیقے میں, خطرے میں, میت میں, ان کا تفصیلی بیان کیا. حضرت خانوی کو جب چیز کو چھیڑتے تھے تو چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے, اور جب تک شیطان کو جلا کے خاک نہیں کر دیتے تھے وہ کتاب بند نہیں کرتے تھے. واللہ من ورائہم محیط. تو ایک بڑی ہی بڑھیا نے وہ کتاب جب پڑھی تو کہا اللہ اس مولوی کو بہت خوش رکھے, اس نے تو وہ رسمیں بھی بتا دی جو ہم کو نہیں معلوم. تو میں نے جب ہلدی مہندی سب یاد دلائی تو مجھے یہ لگا آپ لوگوں میں کوئی بڑھیا جیسا نہ بیٹھا ہو کہ ہاں ایک رسم تو بھول گئے تھے, وہ تو کرنی ہے اب جا کر اگلے ہفتے. جب آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کیسے رسموں کے بغیر شادی ہوگی, سب کرتے ہیں, ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, کیا کریں. یہ بہت آسانی سے مطمئن کر دینے والا جواب کہ دیکھو بھائی ہم تم سمجھدار گھرانے کے لوگ ہیں, شکر ہے اللہ کا کہ ہم شریف لوگ ہیں, ہمارا شریفوں سے تعلق ہے, سمجھداروں سے تعلق ہے. تم ایک بات بتاؤ, اگر کوئی کچھ کرتا ہے اور وہ ہے غلط تو ہمیں کرنا چاہیے. خود ان سے رائے لیجیے. جو بیوی اصرار کر رہی ہے رسموں پر, جو سمجھانا سسرال والے اصرار کر رہے ہیں رسموں پر, ان سے گفتگو کیجیے. لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں.
ان سے کہیے کہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ معاشرے میں یہ سب ہو رہا ہے اس لیے کرنا پڑے گا. سنجیدگی سے درخواست سے غور کر لیجئے کیا یہ بنیاد مناسب ہے کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے؟ یہ کہاں تک جائے گا؟ پھر معاشرے کی نقل کی کوئی لمٹ ہوگی؟ معاشرے میں تو شراب بھی پی جا رہی ہے, معاشرے میں تو زنا بھی ہو رہا ہے, تاش بھی کھیلے جا رہے ہیں, بت پرستی بھی ہو رہی ہے, ظلم بھی ہو رہا ہے, روزانہ کئی 100 قتل بھی ہو رہے ہیں, لڑکیوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے, عزتیں بھی لوٹی جا رہی ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہ ہو کہ معاشرے میں ہو رہا ہے. ہم لوگ سمجھدار ہیں, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے, فطرت کے مطابق کیا ہے اور شریعت کے مطابق کیا ہے, وہی جاننا چاہیے. جو چیزیں شریعت کے فطرت کے مطابق لگیں گی ہم اسے قبول کریں, جو چیزیں نہیں ہوں گی ہم بالکل انہیں نہیں کریں گے, اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہی دلیل دنیا میں ہے, کتنی کمزور دلیل ہے. اللہ کے رسول اور سارے پیغمبر جب اپنی قوموں کو سمجھاتے تھے کہ یہ بتاؤ سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے. وہی کہتے تھے چاند کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. آسمانوں کو اللہ نے بنایا, زمین اللہ نے بنائی. تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تمہارے ماں باپ کو اللہ نے. تو پھر یہ بندگی اتنی بہت سے دیوتاؤں کی کیوں کرتے ہو؟ جواب سے دیتے کہتے تھے کیا بتائیں, ہمارے گھر میں تو یہی ہوتا چلا رہا, انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. بس یہ ہوتا. ایک ہی دلیل ہے شروع سے لے کر آج تک, الٹرا ماڈرن زمانے میں بھی ایک ہی دلیل ہے, وہ یہ کہ یہ ہوتا چلا رہا ہے. تو جب سب کی جو نقل کرے گا وہ سمجھدار ہے یا اپنا راستہ سوچ سمجھ کر الگ ڈھونڈے گا وہ سمجھدار ہے. اس لیے شریعت پر چلنا بہت آسان ہے اپنی فطرت کی طرف واپس آنے والوں کے لیے. اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ فطرت کے خلاف کام ہیں. کوئی بھی گناہ فطرت کے مطابق نہیں ہو سکتا. وہ شریعت کے خلاف اسی لیے ہے وہ عمل کہ پہلے وہ فطرت کے خلاف تھا تب وہ شریعت کے خلاف بنا. شریعت صرف فطرت کی ترجمانی کا نام ہے, الگ سے کوئی چیز تھوپی نہیں گئی ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ ایک رسول بھی انسانوں کے پاس نہ آتا تب بھی فطرت کے رہنمائی کے کافی تھی انسانوں کو توحید تک پہنچانے کے لیے. اس لیے اگر ایک بھی رسول نہ آتا یا کسی رسول کی دعوت کسی تک بندے تک نہیں پہنچی تو اس وجہ سے اس کو جہنم سے نجات نہیں ملے گی کہ صاحب ہم تک دعوت نہیں پہنچی. اس لیے کہ کیا تمہاری فطرت کے مطابق تم نے کچھ سوچا تھا, کچھ سوالات قائم کیے تھے, کچھ پوچھا تھا؟ فطرت میں سوالات چھپے ہوئے ہیں. ایک مثال سے سمجھیے. کچھ کرمنل مجرم قسم کے لوگ کسی بہت بڑے آدمی کے بیٹے کو کسی کالج سے نکلتے وقت کڈنیپ کر کے اغوا کر کے لے کے بھاگ جائیں اور لے جا کے کسی فلائٹ میں بٹھائیں, کسی ٹرین میں بٹھائیں, کسی دور دراز کسی اور شہر میں لے جائیں اور وہاں لے جا کر ایک کمرے میں اس کو آرام سے اس کو پہنچا دیں. اس کو بے ہوش کر دیا تھا, اس کو کچھ سنگا دیا تھا, اسے پتہ ہی نہیں. اب یہاں انہوں نے اس کو لٹا دیا, دوسرے کمرے میں بیٹھ گئے انتظار میں کہ ہوش آئے. تب جناب کا نام پتہ پوچھیں, فون نمبر پوچھیں, پھر ان کے باپ کو فون کر کے بتائیں کہ صاحب 5 کروڑ روپے دو گے تو بیٹا ملے گا, ورنہ 2 دن کے بعد مار دیں گے.
انتظار کر رہے تھے کہ ہوش آئے. تھوڑی دیر کے بعد آہٹ محسوس ہوئی تو لگا کہ ہاں بھائی ہوش آ گیا. تو وہ دونوں تینوں اپنے اپنے ہتھیار لے کر اس کے کمرے میں آئے. آ کر دیکھا کہ جس کو اغوا کر کے لایا گیا ہے بڑے ٹھاٹ سے صوفے پہ بیٹھا ہے, فریج سے نکال کے پیپسی پی رہا ہے اور ٹی وی دیکھ رہا ہے, بہت مست ہے. کچھ سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ میں کہاں تھا, یہاں کیسے آ گیا, مجھے کون لایا. اب یہ لوگ کھڑے ہیں, ان سے بھی کچھ نہیں پوچھ رہا. واہ واہ واہ, بیٹھو 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 بیٹھو, کیا بڑھیا مووی آ رہی. تو وہ سوچیں گے کہ ہم کسی پاگل کو اٹھا لائے, کیا گھاٹے کا سودا ہو گیا. یہ پاگل آدمی نہ گھبرا رہا ہے, نہ ڈر رہا ہے, نہ پوچھ رہا ہے, نہ سوچ رہا ہے, کہہ رہا ٹی وی دیکھو, پیپسی پیو, جیسے ہم ان کی خالہ کے گھر میں آئے. آج کا انسان اتنا ہی بڑا پاگل ہو گیا. یہ 15 سال کا ہو جاتا ہے, یہ 20 سال کا ہو جاتا ہے, یہ 25 سال کا ہو جاتا ہے, یہ 30 سال کا ہو جاتا ہے. یہ ایک مرتبہ نہیں سوچتا پوچھتا کہ مجھے یہاں کون لایا, مجھے یہاں کیوں لایا گیا, یہاں کے بعد مجھے کہاں لے جایا جائے گا, میرے یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے. پیپسی پی رہا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے, جیسے وہ کر رہا ہے ویسے یہ کر رہا ہے. کسی سے پوچھتا بھی نہیں, خود سوچتا بھی نہیں, مست ہے. جیسے وہ پاگل تھا ویسے اس سے زیادہ یہ پاگل ہے. فطرت کے مطابق کچھ سوالات تو بنیادی طور پر اٹھنے چاہیے تھے, اور یاد آ گیا ہے تو کہہ دوں, کسی کے کام آ جائے گا کبھی. سورہ فاتحہ فطری سوچ پر مبنی دعاؤں پر مشتمل سورت. ایک انسان جو اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے, سب طرف دیکھتا ہے, پیڑ پودے, سمندر, پہاڑ, بارش, بادل, ہوا, انسان, جانور, پرندے, پھول, پھل, سورج, چاند, آسمان, زمین, یہ سب دیکھتا ہے. اس کے ذہن میں آتا ہے یہ الگ الگ, یہ خود سے نہیں بنے اور الگ الگ بنانے والے نے بھی نہیں بنایا, یہ کسی ایک نے بنایا ہے, اور جس نے بنایا ہے وہ عظیم پروردگار ہے. تو دیکھتے ہی مشاہدہ کائنات کے بعد اس کے دل میں ایک تاثر ہوتا ہے شکر کا, وہ پکار اٹھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. کائنات میں ہر طرف اللہ کی رحمت اور جمال کے مظاہر نظر آتے ہیں. اللہ نے اپنے جلال کے مظاہر کو چھپا لیا ہے کیونکہ بندے ان کی تاب نہیں لا سکتے, اور جمال کے مظاہر کو پھیلا دیا ہے. یہ چاروں طرف کیا دکھائی پڑ رہا ہے, یہ اللہ کے جلال کے مظاہر ہیں یا جمال کے مظاہر ہیں. تو جب جمال کے مظاہر ہیں تو بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. لیکن اس رحمت کے پیچھے قدرت بھی نظر آتی ہے, انصاف بھی نظر آتا ہے. وہ بندہ سوچتا ہے, کہتا ہے یہ مالک انصاف ضرور کرے گا, اور انصاف کرے گا تو اس دنیا میں تو انصاف ہو نہیں سکتا. اس دنیا میں انصاف ہو سکتا ہے؟ جو صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, ذرا بتائیں کیوں نہیں ہو سکتا. گردن ہلا دینا بہت آسان ہے, کیونکہ آپ نے بولنے والے کے لہجے سے خود ہی سمجھ لیا, کیونکہ بولنے والے نے غلطی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا اس دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا. اس کے بعد دوبارہ اس نے پوچھا کہ انصاف ہو سکتا ہے, تو آپ نے گردن ہلا دی. 4 سینٹی میٹر گردن ہلانے میں کیا زحمت ہوتی ہے, لیکن ذرا کھڑے ہو کے بتائیے کیوں نہیں ہو سکتا. 0 نمبر ملے گی. ہے کسی کے پاس جواب؟ بتاؤ تو, کھڑے ہو کے بتاؤ کس کے پاس جواب. مفتی صاحبان بھی بیٹھے ہیں اور پروفیسر صاحبان بھی بیٹھے ہیں. آج سب کی کیوں بھائی دنیا میں انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ بڑے بڑے جیل ہیں, ابو غریب جیل بھی ہے, دنیا میں انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ اور بتاؤ بھائی کچھ. یہ تو جواب تھی.
بتائیے بتائیے بتائیے، ایکسپلین کیجیے اس کو، آپ قریب پہنچ گئے. کھڑے ہوئیے شاہ، جزاکم اللہ. جو سزا ہے کہ جو کچھ ہے اتنا ہی ہوتا ہے. ایک خون کرتا تو اتنی سزا نہیں، 4 خون کرنے پر بھی اتنی ہی ہے. جسٹس از ناٹ پرپورشنیٹ. یہ ہے جواب. ماشاء اللہ، خوشی ہوئی کہ کوئی ہے جو سمجھتا ہے بات کو. 100 قتل کیے کسی نے، زیادہ سے زیادہ اس کو سزا کیا ملے گی؟ سزائے موت. تو 100 مرتبہ مارنے والے کو 1 مرتبہ مار دیا آپ نے، ہو گئی سزا، انصاف ہوا. اور باقی 99 کا بدلہ کون لے گا؟ ایک آدمی نے 500 لوگوں کو مرنے سے بچایا، آپ نے اس کو بہت بڑا انعام دیا، ایک محل دے دیا، ایک شہر کا ذمہ دار بنا دیا، ایک چیئرمین بنا دیا. کتنے سال زندہ رہا؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، مر گیا. اور 500 زندگیوں کا انعام کہاں ملا اس کو؟ اس دنیا میں انصاف ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے جہاں پورا انصاف ہو سکے. اسی کا نام آخرت ہے. جب ایک انسان اپنی تندرست عقل اور فطرت سے سوچتا ہے تو یہاں تک وہ خود پہنچتا ہے کہ ایک دن آئے گا جہاں انصاف ہوگا. مالک یوم الدین. اور جب بندہ جلال اور جمال دونوں کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے تو جھڑ سے گر پڑتا ہے سجدے میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر کہتا ہے مالک میں آپ کی رہنمائی کا محتاج ہوں، اہدنا الصراط المستقیم. تو خلاصہ کلام یہ کہ شریعت آسان ہے اس لیے کہ فطرت آسان ہے. شریعت پر چلنا مشکل ہم کو اس لیے لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا بڑا حصہ فطرت کے خلاف ہو گیا. اب جو انسان فطرت کے قریب آتا چلا جائے گا شریعت کے قریب آتا چلا جائے گا. میں علاج کے لیے کچھ مہینوں سے بمبئی میں زیادہ رہتا تھا. ممبئی والوں کی بیماری ہے رات میں دیر سے سونا. شاید کسی گناہ کی سزا ہے جو بمبئی والوں پر مسلط ہے. رات میں دیر سے سونا فطرت کے بھی خلاف ہے، سنت اور شریعت کے بھی خلاف ہے. یہاں آ جاتا ہوں، ایک دیہات ہے، اللہ اس کو ہمیشہ دیہات رکھے. عشاء کے بعد جھم سے لیٹ جاتا ہوں. کوئی مزار پہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا. کتنا اچھا رواج ہے. جب رات میں دیر سے جلدی سوئیں گے تو صبح کو جلدی اٹھیں گے اور فریش اٹھیں گے، تازہ دم اٹھیں گے، نماز میں دل لگے گا اور صحت بھی بہتر ہوگی. ہمارے حضرت اپنے شیخ کا، حضرت مرشد عالم نبر اللہ مقدہ کا ایک قصہ سناتے ہیں. اسی کو سنا کر بعد میں مکمل کرتا ہوں کیونکہ اتنا مزیدار قصہ ہے کہ اس کے بعد کچھ اور بات کرنے میں دل نہیں لگے گا. کسی ملک کے سفر میں تھے حضرت. بڑے لہیم شہین، لمبے چوڑے، تندرست، مضبوط، گورے، سرخ و سفید، عجیب شکل صورت تھی. ہمارے حضرت خود انتہائی حسین اور بہت لہیم شہین ہیں. اس کے باوجود وہ اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے سامنے چوزے لگتے تھے. اب ہم لوگ تو انڈے بھی نہیں لگتے ہوں گے، چوزے تو پھر بھی غنیمت. ایک انگریز نے ہم کو دیکھا، بہت امپریس ہوا. وہ امپریس ان کی روحانیت سے، ان کے تقوی سے نہیں ہوا، ان کی تندرستی سے ہوا. 60 سال کی عمر میں لگ رہا تھا
ابھی 21 سال کے نوجوان ہیں. تو اس نے آج حضرت سے بات چیت شروع کی اور یہ پوچھا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ تو حضرت بولے میری 3 بیویاں ہیں. اس کے تو چکر آ گیا. کیا عمر ہے آپ کی؟ 65 سال کی عمر ہے. یا خدا، آپ کھاتے کیا ہیں؟ یہ کیسے آپ کی ایسی صحت بنتی ہے؟ یعنی کہ 2 ترکیبیں بتا دوں ان کا، پلیز بتا دیجیے. تو کوئی جڑی بوٹی ملے گی لاکھوں روپے کی، یہ تو بابا مفت بانٹ رہا ہے، لے لو، جوانی رہے گی ہمیشہ. کہا کہ ضرور بتائیے. کہا نوجوانی کی عمر سے، بچپن کی عمر سے میں نے لوہے کی لنگوٹ باندھ رکھی. لفظ یہ بولا. اور بچپن کی عمر سے کبھی میری تہجد نہیں چھوٹی. تو فرمایا میں کعبے کے پردہ پکڑ کر روضے اثر کی جالیاں پکڑ کے قسم کھا سکتا ہوں کہ جو بچپن سے شرمگاہ کے گناہوں سے 100% بچ جائے گا اور تہجد کی نماز کی پابندی کر لے گا، اس کو زبردست تندرستی ملے گی. یہ ہے فطرت اور شریعت کا یہ جوڑ کی مثال. ہم جب گناہ کرتے ہیں تو صرف اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرتے، اپنی دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں. اپنی صحت بھی خراب کرتے ہیں، اپنا حافظہ بھی خراب کرتے ہیں، اپنی یادداشت بھی خراب کرتے ہیں، اپنا دماغ، اپنی میموری، اپنا دل، اپنا بدن، اپنے بدن کا رنگت، اپنی جلد، اپنی اسکن، اپنی امیونٹی، اپنا قوت دفاع، پتہ نہیں کیا کیا نقصان پہنچاتے ہیں. اور ہم جب سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہم صرف جنت نہیں کماتے، ہم صرف آخرت نہیں بناتے، ہم اپنی صحت بھی بناتے ہیں، ہم اپنی دنیا بھی بناتے ہیں، ہم اپنی عزت بھی بناتے ہیں، ہم اپنی حیثیت، مقام اور اعتماد بھی بناتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت آتی ہے اور الحمدللہ دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے. اللہ ہم کو آج وہ سمجھ عطا فرما دے کہ ہم اپنی دنیا بھی بنا لیں، اپنی آخرت بھی بنا لیں، اور ناسمجھیوں کے ان تمام کاموں سے ہم سب کو اللہ ہمیشہ کے لیے بچا لے جن سے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اور دعا مانگ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ، ہماری بگڑے ہوئے مزاجوں کو فطرت کے سانچے میں پھر سے ڈھال دیجیے. اے اللہ، ہم نے اپنے خلاف فطرت بہت سے کام کیے. لباس خلاف فطرت، شکل صورت خلاف فطرت، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، ہنسنا، بولنا، خوشی، غم، ملنا جلنا، سب فطرت کے خلاف اور سب شریعت کے خلاف. اور اسی لیے ہماری دنیا بھی ناکام اور ہماری آخرت بھی بری ہونے والی ہے. اے رب کریم، ہم اب بھی وقت ہے، ہمیں عقل دے دیجیے. اب بھی وقت ہے میرے اللہ، ہمیں موقع دے دیجیے سنبھلنے کا اور موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ، ہمیں فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرما دیجیے. اور اللہ، بہت مناسب حکمت بھرے انداز سے اپنے گھر بھر کو سمجھا کر ساتھ میں لے کر چلنے کا طریقہ عطا فرما دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم